بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رب زدنی علما۔ ہماری آج کے اس لیکچر کا ٹاپک ہوگا تعلیم کی معاشرتی بنیادیں۔ اس سے پہلے ہم تعلیم کی فلسفیانہ نفسیاتی بنیادیں دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تعلیم کی معاشرتی بنیادیں کیا ہیں اور تعلیمی ادارے کس طرح سے ان معاشرتی بنیادوں کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے یہ جاننا اور ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جب انسانوں کا کوئی گروہ شعوری طور پر مشترکہ مقاصد کے تحت مل جل کر زندگی بسر کرے تو انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اس میں یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جب انسانوں کا کوئی گروہ شعوری طور پر اکٹھا ہوتا ہے، لاشعوری طور پر، حادثاتی طور پر یا وقتی طور پر، اکٹھ کو ہجوم تو کہا جا سکتا ہے مگر معاشرہ نہیں۔ اور یہی لوگ جب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں تو ان کی مل جل کر رہنے کے لیے ایک جو معاشرت بنتی ہے اس میں بہتری تبھی آ سکتی ہے، وہ تبھی شفٹ ہو سکتی ہے جب اس کے اندر کوئی مشترکہ چیزیں ہوتی ہیں، مشترکہ رسوم و رواج، مشترکہ نظریہ حیات، مشترکہ زبان، مذہب، معاشرت، تہذیب۔ یہی جو معاشرت مشترکہ ہو جاتی ہے ان کی، یہی ان کو جوڑے رکھتی ہے اور یہی ان کی ڈگنیٹی، یہی ان کی وہ الگ سے پہچان ہے جو انہیں معاشرہ بناتی ہے۔ بچہ جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے اس ماحول سے مانوس ہوتا جاتا ہے، ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر ویسی حرکات اور اعمال کرتا ہے جس کا وہ اپنے ماحول میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ بھی خاموشی کے ساتھ معاشرے میں پہلے سے موجود روایات، تہذیب و ثقافت، تمدن، اقدار کو سیکھتا ہوا معاشرے کا ایک رکن بن جاتا ہے اور اسی میں ڈھل جاتا ہے۔ بہت کم پرسنٹیج ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے موجودہ معاشرے کے رسوم و رواج، روایات کو غور سے دیکھتے ہوئے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جو اس میں سے نامقبول ہو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، مگر ان لوگوں کی تعداد ہمیشہ معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر سے بھی کم ہوتی ہے۔ اور بچے کی اولین درسگاہ اس کا وہ بنیادی گھریلو ماحول، اس کا وہ چھوٹا معاشرتی یونٹ ہے جو اس کا گھر ہے۔ اس کے بعد وہ مسلسل تعلیمی عمل سے گزرتا ہے اور معاشرے کا حصہ بنتا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاشرے کی اس ڈیفینیشن کے ساتھ، اس ضرورت اور اہمیت کے ساتھ، تعلیمی اداروں کے ساتھ معاشرے کا انٹریکشن کا لیول کیا ہے، تعلق کی نوعیت کیا ہے، اور اس میں تعلیمی ادارے معاشرے کو اور معاشرہ تعلیمی ادارے کو کس طرح سے آپس میں جڑے ہوئے۔ قدیم معاشرے میں انسانی ضروریات بہت محدود تھیں، اس میں کھانا پینا اور سیکیورٹی نمایاں ہوتی تھی۔ معاشرے زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھے تو والدین اپنے بچوں کو جو اقدار، روایات اور جو بنیادی ہنر اور کام سکھانا چاہتے تھے وہ ان کو گھر پر ہی سکھا لیتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے کی ترقی ہوئی، انسانی ضروریات میں تبدیلی ہوئی تو بچوں کو گھر میں تعلیم دینا ممکن نہیں رہا۔ اس ضرورت کے پیش نظر بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے جو بچوں کی نیڈز کی تکمیل کر سکیں۔ اس طرح رسمی تعلیمی ادارے وجود میں آئے تاکہ افراد جو معاشرہ میں ہیں ان اداروں میں تعلیم حاصل کر کے اپنے لیے معاشرے میں مقام بنا سکے اور معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا سکے، اور یہ کہ جو ان کی ٹریننگ کی جائے وہ باقاعدہ کسی ادارے میں ہو، منظم ہو، کنٹرولڈ ہو، ڈسپلنڈ ہو، آبجیکٹیو ہو، تاکہ یہ جب اس ادارے سے ٹریننگ کے بعد اپنے معاشرے کا عملی حصہ بنے تو وہ حقیقتاً معاشرے کو پازیٹیو سپورٹ کریں، ٹرینڈ رکن بن کر باہر آئیں۔ تعلیم کا بنیادی مقصد یہ تھا اور یہی ہونا چاہیے، مگر تعلیمی اداروں کے اندر آنے کے بعد 13 سال، 10 سال، 14 سال، 16 سال گزارنے کے بعد اگر کوئی رکن معاشرہ باہر جائے اور وہ معاشرے کو ایڈجسٹ نہ کر سکے، اس کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا نہ کر سکے اور خود بھی معاشرے پہ مزید ایک بوجھ بن جائے، جو روایات، اقدار اور اصول وہ معاشرہ اس کو سکھانا چاہتا تھا وہ سیکھ کر نہیں باہر آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تعلیم اور ہمارے معاشرے کے تقاضوں میں فرق ہے اور ہم صحیح رخ پہ گامزن نہیں ہیں اور ہمارے تعلیمی ادارے مضبوط معاشرتی بنیاد فراہم نہیں کر رہے۔
اور ہمارے تعلیمی پروسیس میں آبجیکٹیو سے لے کر جائزے تک غلطیاں شامل ہیں۔ اور عمل تعلیم کسی بھی معاشرے میں نظام تعلیم کا دار و مدار ہوتا ہے اور معاشرے کی اقتصادی، سیاسی، مذہبی، تہذیبی اقدار اور ضروریات پر ہوتا ہے۔ اگر وہ ان کے مطابق چلے اور ان کے مطابق ہی اس کے آبجیکٹیوز ہوں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ بچہ اچھا مسلمان شہری بنے۔ بچہ 10 سال تعلیمی ادارے میں لگانے کے بعد باہر آیا ہے، نہ اسے نماز کی پتہ ہے، نہ اسے فرائض اور سنت کا پتہ ہے، نہ وہ سچ بولتا ہے، نہ وہ محنتی بن سکا، تو پھر وہ ہمارا آبجیکٹیو اچھا باشعور مسلمان پاکستانی شہری بنے وہ کدھر گیا؟ اس کا مطلب ہے اس کے مطابق مواد، مقاصد، تدریس، ٹیچنگ، ڈسپلن کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرتی بنیادیں جو ہیں ان کے اکارڈنگلی ان روایات، اقدار، تہذیب و ثقافت کو جب تعلیم اگلی نسلوں میں منتقل کرے تو نہ صرف اس کی منتقلی کا کردار ادا کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی تطہیر بھی کرے۔ جو اس میں سے چیزیں غیر ضروری ہیں، معاشرے کے اندر غیر ضروری رسم و رواج، تہذیب و ثقافت اور کئی عناصر موجود ہوتے ہیں، وہ اس کو نکال دے، ان کی تطہیر کرے، ان کو سٹین کر دے۔ ایک سٹینر کا کام کرے تعلیم، ایک چھلنی کا کام کرے۔ اس معاشرے سے آنے والے وہ کنکر جو غلط روایات، اقدار اور رسم و رواج، توہمات کی وجہ سے وہ بچہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، ان کا چھلنی کی طرح نکال کر، چھانٹ کر اس کی شخصیت سے الگ کر دے اور مثبت چیزوں کو اس کی شخصیت میں پرو دے، حصہ بنا دے اس کی ٹریننگ کا، اس کے مزاج کا، اور مفید تجربات کو، مشاہدات کو اور معلومات کو نئی نسل تک پہنچائے۔ اچھی اور مضبوط دائمی قدروں کی حفاظت کرنا سکھائے اور خود اس کی امین بنے تعلیم، اور اس کو اگلی نسل تک بہتر طریقے سے پہنچائے۔ یہی دراصل تعلیم کا وہ معاشرتی کردار ہے جو کہ اس کو درست سمت میں ادا کرنا ہوگا، تبھی بہتر معاشرتی ترقی ہو سکتی ہے اور بہتر معاشرتی بنیاد بن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ اللہ حافظ۔